اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ فلما استیأسوا منہ، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، فلما استیأسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، تو وہ الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے، قال کبیرہم، تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ کے نام پر تم سے ایک عہد لیا تھا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، تم یوسف کے بارے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے، فلن ابرح الارض، ہرگز میں اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا، نہیں ہٹوں گا، نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یعنی وہ نہ مجھے یہاں سے بلا لیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں بات گزر چکی، یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک خاص تدبیر کی، جس سے حضرت بنیامین جو ہے انہیں یہاں پر رکھ لیا گیا۔ اب جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے بہت منت سماجت کی، اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو ہمارا والد اس سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ بوڑھا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، گناہ کوئی کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، چنانچہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو یہ بات کر دی، لیکن یہ بھائی آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو مان نہیں رہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، اس لیے کہ والد نے پہلے ہی کہا تھا اور ہم پکا عہد کر کے آئے ہیں۔ ان میں سے بڑے نے کہا، مختلف نام اس کے ملتے ہیں، بہرحال جو بھی تھا، اس بڑے نے کہا کہ جی میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گا، تم چلے جاؤ اور جا کر والد کو ساری یہ بات بتاؤ، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ یہ بات مان لیں گے، لیکن بہرحال بات بتاؤ، اگر مان لیں معاف کر دیں مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا، یا پھر پتہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان پر کوئی ایسی بات نازل فرما دے جس سے اس معاملے میں ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے۔ ارجعوا الی ابیکم، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ اپنے والد کے پاس، فقولوا، پھر اپنے والد سے کہو تم سب، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، یعنی ہم کوئی غلط بیان نہیں کر رہے، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہ تھی، کیا کچھ ہو رہا، کیا حقیقت حال ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے، آپ جو مرضی کہیں کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن جو صورتحال ہم نے دیکھی، اعلان کیا گیا، اس کے کجاوے میں بادشاہ کا پیالہ نکلا، ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم تھے آپ وہاں سے پوچھ لیجئے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ ان سے تحقیق کر لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہماری بات بالکل سچی ہے، ہم بالکل سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، چنانچہ اب کیا ہوا، یہ سارے کے سارے بھائی واپس گئے
والد محترم سے ساری بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، کچھ نہیں، یہ ساری کے ساری جو تو بات ہے یہ تمہارے دل نے خود بنائی ہے۔ بل سولت، یہ تم نے خود گھڑی ہے اپنے لیے، انفسکم امرا، یہ جو تمہارا معاملہ ہے یہ تمہارے دلوں نے خود بنایا ہے۔ فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے صبر ہی زیادہ بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کوئی صورتحال نہیں، لیکن وہ خواب بہرحال سامنے ہے کہ ایک خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے چونکہ ایک نبی کا خواب تھا جو سچا تھا، اور تعبیر بھی وہ اپنے ذہن میں سوچ چکے تھے کہ ایک وقت آئے گا یوسف علیہ السلام بڑے بادشاہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنا دیں گے، اس کے بعد یہ 11 کے 11 بھائی بھی فرما برداری کریں گے اور جا کر جھک جائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یعقوب علیہ السلام کی نبوت ختم ہو جائے گی تو یعقوب علیہ السلام زندہ ہوں گے، وہ بھی اپنے بیٹے یوسف کی نبوت کو مان لیں گے اور والدہ بھی ان پر ایمان لے آئیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ اس صورت میں ہے جب کہ ہم ان ساری روایات کو لیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ ہیں۔ ایک واقعہ پہلے گزرا جس میں بات یہ تھی کہ والدہ فوت ہو چکی، لیکن یہ سب کے سب روایات کے اندر بات موجود ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر ماں سے وہ ماں بھی مراد ہو سکتی ہے جو بعد میں یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا، وہ بھی تو ماں تھی چاہے سوتیلی ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تشریح کے اندر ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو ابتداً کوئی علم غیب نہیں ہے، ورنہ وہ بتا نہ دیتے کہ یوسف زندہ ہے، وہ بتا نہ دیتے کہ ایسے معاملات نہیں ہوئے، یا حل نہ بتا دیتے، بلکہ جیسے حالات تھے ویسے حالات کے مطابق صبر کرتے رہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہی کر رہا ہے، اگر میرے نصیب میں ملاقات ہوئی تو وہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ عسى اللہ، اللہ سے امید ہے، کیونکہ یہ بات تو معلوم تھی یوسف علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، یہ تو جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے سارا کا سارا، تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان جو ہے ملاقات کروا دے اور دکھا دے۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بڑی سے بڑی آزمائشوں پر اللہ بچنے کی بھی اور پھر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ کتنے برگزیدہ نیک لوگ تھے، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ جب صبر کے دامن کو تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی عطا فرمائی، خوشیاں بھی عطا فرمائیں، فراوانیاں بھی عطا فرمائیں۔ تو پتہ چلا یا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انعامات دکھا دیتا ہے، ورنہ آخرت میں اچھے انعامات لازمی طور پر انسان کے لیے ہیں۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔